السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو پچھلے دنوں میں وفات پا گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد تو اللہ اور بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ لوگ بلا وجہ کے خدا بن جاتے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی وصیت میں کیا کیا تھا، مطلب کہ ان کی جو پراپرٹی جو ایسٹس تھے وہ کس کس کو ملیں گے۔ عامر لیاقت کافی مشہور و معروف اینکر مذہبی اسکالر تھے اور ان کے پاس کافی دولت تھی۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری بیوی کو کافی کچھ دیا تھا۔ پہلی بیوی کو گھر دیا تھا، وہ واپس نہیں لیا ڈیورس کے بعد، اور اپنے بچوں کو بھی وہی بڑھا رہے تھے، اور دوسری بیوی کو گاڑی دی تھی اور وہ بھی کافی اچھی اور مہنگی گاڑی تھی۔ تو ان کے مرنے کے بعد پہلے بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ چھیپا جس ایمبولینس میں ان کو لے جایا گیا تھا اس کے مالک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ آپ کو ڈونیٹ کر دوں گا، لیکن عدالت اس کو نہیں دیکھتی کہ کہنے والی چیز اور وصیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ان کے مرنے کے بعد پہلی بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ان کی ایک تیسری بیوی تھی، جی ہاں، دانیہ شاہ۔ آپ کو بتاتا چلے کہ دانیہ شاہ نے ان پر خلا کا کیس کر دیا تھا اور حق مہر میں 11 کروڑ روپے مانگے تھے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے درمیان میں ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی۔ تو عدالت کے مطابق دانیہ شاہ کا حصہ آئے گا اور ان کے بچوں کا بھی حصہ آئے گا، اور دانیہ شاہ نے پہلے ہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب کہ دانیہ شاہ، بہت سے لوگ اگر آپ فیس بک، یوٹیوب جو کچھ بھی کھولیں تو اس میں یہی آتا ہے کہ لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دانیہ شاہ کو، اور دانیہ شاہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت کی موت کی ذمہ دار یہ ہے۔ لیکن دانیہ شاہ جب عامر لیاقت کی موت کی خبر سنی تو ساتھ ہی اس نے ویڈیو بیان دینے شروع کر دیے کہ میرا اور عامر لیاقت کی اب صلح ہو رہی تھی اور ہم نے صبح ملنا تھا۔ لیکن یہ بات تو کتنی سچائی ہے یہ اب دانیہ شاہ جانے، اللہ جانے، یا عامر لیاقت جانے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ یہی بات نظر آ رہی ہے کہ لوگ دولت اور اس فانی دنیا کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بھی ایک ویڈیو بیان ہے کہ ہماری صلح ہو رہی تھی، کیونکہ اگر وہ کہہ دے کہ ہماری صلح نہیں ہو رہی تھی، ہم نے خلا لے لیا تھا، ہم نے علیحدگی کر دی تھی، تو وہ عامر لیاقت کی ایسٹ سے اور عامر لیاقت میں حصے میں جو کچھ تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن وہ بڑی تیز ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ ہماری تو صلح ہو رہی تھی اور ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، عامر لیاقت ڈپریشن سے باہر چلے گئے تھے، اب تو ہم بالکل اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے تھے۔ تو اب دیکھنے میں یہی آگے آ رہا ہے کہ دانیہ شاہ اور ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کو جو وصیت ہے اس میں سے حصہ ملے گا۔ چھیپا کے مالک کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے میں چھیپا کو ڈونیٹ کر دوں گا، لیکن عدالت اب وہ بھی پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ عامر لیاقت تو چل بسے، جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا دینا ہے۔ لیکن ان کے بچوں کو تو کنفرم ملنی ہی ملنی ہے، اور عدالت کے مطابق دانیہ شاہ کو بھی کنفرم ان کا حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ دانیہ شاہ نے 11 کروڑ حق مہر مانگا تھا، لیکن علیحدگی سے پہلے اور علیحدگی کے بعد یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، حق مہر دے دیا جاتا تو پھر دانیہ شاہ کو کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن فی الوقت وہ عمران عامر لیاقت کی بیوہ ہیں، اور اس نے یہ بھی بیان دیا ہے جس سے لوگ ان کو کافی ٹرول کر رہے ہیں کہ جی میں عامر لیاقت کی عدت میں بیٹھ گئی۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ وہی ہیں جو پہلے ان کی ویڈیو وائرل کی، اور نازیبا ویڈیوز آج تک ان کی کسی بیگم نے یہ حرکت نہیں کی، اور دنیا میں تقریباً کوئی عورت اپنے خاوند کے بارے ایسی حرکت نہیں کر سکتی، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی اتنا گھٹیا کام کرنے کے بعد۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن حقائق یہی آگے آئے ہیں کہ دانیہ شاہ اور ان کے دونوں بچوں کو ان کی وصیت میں جو کچھ آتا ہے وہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اسکرپٹ ورڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔